بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على اشرف گروہ. اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. اگرچہ یہ آیت جنگ بدر سے متعلق ہے، لیکن کیونکہ قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اور ہر زمانے کے لیے، یہ آیت اس کی تطبیق ہوتی ہے جری تطبیق کے لحاظ سے واقعہ کربلا پر، کہ ایک گروہ جس کی تعداد 72 ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ آپ کی خبر دی ہے تورات اور انجیل نے؟ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، صاحب کتاب نہیں ہیں، تو خدا کا ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل کتاب سے سوال کرو. یہاں کیا ہے؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ کفار مکہ ہیں. جن سے سوال کیا جائے گا وہ کون ہے؟ اہل کتاب. اور یہاں پر خصوصیات کو جب سائڈ پر رکھا جائے تو ایک قانونی کلی نکلتا ہے، جنرل لا نکلتا ہے. وہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ان پڑھ کو پڑھے لکھے کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ایک معنی آیت کا اہل کتاب اور اہل مکہ قریش، دوسرا معنی اس کا ہر ان پڑھ کو ایک پڑھے لکھے کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تیسرا معنی اس کا کہ پڑھے لکھے کا، اہل علم کا سب سے بہترین اعلیٰ و عرفہ مصداق اہل بیت علیہ السلام. اور اسی پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام ہمیشہ اہل بیت کی طرف رجوع کرتے تھے. اور اسی کلی اور قاعدہ کے تحت پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ہم امام حسین علیہ السلام کی خطبے کی طرف آتے ہیں، کلام کی طرف آتے ہیں. آج جو ہے وہ کلام کا وہ حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام حسین کا، جو امام حسین نے مروان سے ارشاد فرمایا. جس رات کو ولید کے دربار سے امام حسین آئے، صبح کو ملاقات ہوئی مروان سے. مروان نے کہا کہ میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، آپ کا اچھا چاہتا ہوں، اور میری بات پر عمل کریں جس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی اصلاح ہے، آپ کے لیے بہتری ہے. تو امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. تو اس کے جواب میں امام نے کچھ اس طرح فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایسا جملہ جو کسی کی فوتگی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ائمہ طاہرہ علیہ السلام پورے 14 معصومین نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ آواز دو طرح اٹھائی. یا میدان میں وارد ہوئے ہیں جس طرح امام علی وارد ہوئے، جس طرح امام حسین وارد ہوئے، یا جنگ سے پرہیز کر کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. مثال عرض کروں گا، صفوان جموال کا واقعہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے، چاہنے والا ہے. وہ ہر سال اونٹ کرائے پر دیا کرتا تھا ہارون رشید کو. امام نے بلایا اسے، کہا میں نے سنا ہے تو ہارون رشید کو اونٹ کرائے پر دیتا ہے. کہا مولا میں حج کے لیے دیتا ہوں، غلط کام کے لیے نہیں دیتا ہوں، گناہ کے لیے نہیں دیتا ہوں، معصیت کے لیے نہیں دیتا ہوں.
امام نے پوچھا کیا تیری آرزو رہتی ہے کہ یہ صحیح و سالم حج پر جائے اور صحیح و سالم واپس آئے؟ ہاں میں دعا کرتا رہتا کہ ظالم فاسق فاجر آدمی کے لیے یہ دعا کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ صحیح و سالم رہے. کیوں؟ جب اس کے لیے آپ یہ آرزو کر رہے ہیں، گویا کیا ہے، آپ یہ آرزو کر رہے ہیں کہ اس کا ظلم قائم و دائم رہے، اور ظلم کے قائم و دائم رہنے کی آرزو کرنا خود ایک گناہ ہے. امام علیہ السلام کی اگلی جو ہے وہ تقریر کی طرف، خطبے کی طرف جاتے ہیں. امام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اپنے نانا کی قبر کے پاس، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. نہیں خطاب کیا جدی رسول اللہ، یعنی امام بتانے کے لیے آ رہے ہیں کہ جس مشن پر میں جا رہا ہوں وہ بھی خدائی مشن ہے، اور یہ آپ کا تعلیم کردہ مشن ہے، اور میں آپ کے اس رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. انا الحسین، نانا جاننے میں حسین ہوں. کیا امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ نانا کو پتہ ہے کہ حسین ہے؟ لیکن تکرار کرنا چاہتے ہیں. خود اس چیز میں امام لذت محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس عنوان سے اپنے نانا کے سامنے پیش کریں کہ میں آپ کا نواسا ہوں، میں آپ کا حسین ہوں. انا الحسین ابن فاطمہ، اور میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں. نہیں کہا حسین ابن علی. کیوں؟ ایک تو وجہ تھی کہ نانا کو بتانا چاہتے تھے کہ میں آپ کا نواسا ہوں. نمبر 2 بتانا چاہتے تھے کہ حسین مجبور ہو گیا ہے کہ مدینہ کو چھوڑے. اب اس میں وہ طاقت نہیں رہی جو علی والی طاقت کہ اپنے آپ کو کہ حسین ابن علی، کہہ رہا حسین ابن فاطمہ. جس طرح میری نانا، میری ماں کے گھر پر لوگوں نے حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، ان کے بیٹے کو شہید کیا، اب نوبت یہاں آ گئی ہے کہ لوگ میرے در پہ ہیں. ابن فرحتک، نانا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی شاخ ہوں، میں اس درخت کی شاخ ہوں جو آپ سے چلا ہے، اس کا تنا آپ ہے. اور فرحت بچوں کی سواریاں ہیں، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس خچر ہے، ہم سواری کے بغیر عید کی طرف نہیں جائیں گے. تو نانا نے ارشاد فرمایا تھا میرا نواسو میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. تو ایک آدمی نے مبارکباد دی تھی کہ نعم الراکب، کتنے پیارے سوار ہیں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یہ بھی کہہ دو نعم المرکب، سواری کتنی پیاری ہے. تو امام کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نانا میں اس مدینے کو چھوڑ رہا ہوں جس کی گلیاں گواہ ہیں، جس گلیوں میں چلتا تھا، جس کی گلیوں کے خدا نے آپ کے قدموں کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے. خلفتنی فی امتک، نانا آپ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا اپنی امت میں. لیکن جس طرح موسیٰ کو ہارون چھوڑ کر گئے تھے، ہارون نے بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، موسیٰ ہارون پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، آج نانا اسی طرح ہے. آپ مجھے اپنی امت میں خلیفہ چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن یہ امت میری بات نہیں مان رہی. وَأَشْهَدْ، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی گواہ رہنا، اللہ اِنَّهُمْ خَذَلُونِی، لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. وَلَمْ يَحْفَظُونِی، میری حرمت کا پاس نہیں رکھا، میری دید نہیں رکھی انہوں نے. وَهَذَا شَكْوَایا إِلَيْكَ، رسول اللہ یہ میرا شکوہ ہے آپ کی بارگاہ میں، حتیٰ القاک، یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کروں. پھر امام علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہیں، مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہم ان ھذا قبر نبیک، خدایا یہ تیرے نبی کی قبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو محمد ہیں، اور اللہ تیرا درود ہو ان پر، ان کی آل پر. انا ابن بنت نبیک، خدایا میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. وقد حضرنی من الامر، میرے لیے ایک مشکل آن پڑی ہے. وقد علمت، اللہ تو جانتا ہے، انی احب المعروف وانکر المنکر وانکر المنکر، کہ میں امر میں معروف کرنے کو سے محبت کرتا ہوں اور منکر سے میں انکار کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ یا ذا الجلال والاکرام، اے خدایا تجھ سے سوال کر رہا ہوں بحق القبر، اس قبر کا تجھے واسطہ دیتا ہوں اور سوال کرتا ہوں. وَمَنْ فِيهِ، اور اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جو اس قبر میں. امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑتے ہوئے لوگوں کو بتا دیا
کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے نا تو نبی کا واسطہ دو اور آل نبی کا واسطہ دو اور اس کی قبر کا واسطہ دو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ الا اخترت لی ما ولکا رضا ولرسول کا رضا، خدایا میرے لیے اس چیز کا انتخاب کر جس میں تیری رضا پائی جاتی ہو اور تیرے رسول کی رضا پائی جاتی، اور خدا کی رضا ہر چیز سے بالا تر ہے۔ امام نے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خدا کی رضا کے حصول کے لیے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، علی اکبر کو قربان کر دیا، قاسم کو قربان کر دیا، ہمیں بتانے کے لیے کہ سب سے بالا تر رضوان خدا کی رضوان ہے۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے رضائے خدا کے لیے یہ کام کیا؟ رضائے خدا تو امام کو حاصل تھی۔ ہاں، رضائے خدا کے بھی درجات ہیں، جس درجے پر میں اور آپ ہیں اس درجے پر امام اس سے بالا ہیں، لیکن امام اس سے بالا تر مرتبے کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں۔ اور خدا کی رضا میں کسی کو کمال حاصل نہیں ہے، مکمل کسی کے پاس نہیں۔ ہر ایک آدمی کو ضرورت ہے خداوند تعالیٰ کی ہدایت اور رضا، لیکن جو ہم مانگ رہے ہوں وہ اور ہے، جو امام حسین مانگ رہے ہیں اور ہے۔ ہاں، امام نے رضا حاصل کر لی، اس لیے تو ارشاد ہوا کہ اے خدا سے راضی ہونے والے اور مطمئن ہونے والے نفس، پلٹا خدا کی طرف۔ وہ آخری لحظہ تھا جب خدا کی رضا امام حسین علیہ السلام حاصل کی تو خدا کی طرف پلٹ گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کی بشارت نبی کریم نے دے دی تھی حسین کو۔ اور جب مصائب کا علم ہو انسان کو نا، وہ مصائب انسان پر آئے تو ان کو برداشت کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کس طرح پیغمبر نے بشارت دی تھی؟ ایک دفعہ امام حسن اور حسین مسجد میں تشریف لے گئے تو پیغمبر پاک نے امام حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، پیار کیا، ناز کیا۔ امام حسین پاس کھڑے تھے۔ جب ایک بچے سے آپ پیار کریں تو دوسرے بچے کو بھی یہ توقع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس طرح پیار سے سلوک کیا جائے جس طرح پہلے بچے سے کیا۔ تو امام حسین نے بھی اپنے ہونٹ آگے بڑھائے، پیغمبر نے ہونٹ کے بجائے گردن کا بوسہ لیا۔ امام حسین روتے ہوئے گھر کی طرف پلٹے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا روتی ہوئی بابا کے پاس پیغام بھیجتی ہیں کہ رسول اللہ، یا ابتا، بابا میرے حسین نے کیا قصور کیا کہ آپ نے حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے، حسین کے ہونٹوں کا بوسہ نہیں لیا؟ پیغمبر نے پیغام بھیجا کہ میں گھر آ کر بتاؤں گا۔ پیغمبر گھر آ کے کہا علی کو بلاؤ، میں علی کے سامنے بتاؤں گا۔ جب سارے آ گئے نا تو پیغمبر نے بتایا، اے فاطمہ بیٹا گھبرانا نہیں، میں نے اس لیے حسین کی گردن کا بوسہ لیا کہ اس گردن پر 70 وار ہوں گے، میرے بیٹے کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اس سے پہلے میرے بیٹے کو شہید کیا جائے، اس کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، علی اکبر کو شہید کر دیا جائے گا، قاسم کو شہید کر دیا جائے گا، اس کے بھائی کے بازو کٹ جائیں گے۔ پیغمبر رو رہے ہیں راہ رکتار۔ پیغمبر نے یہ واقعہ بیان کیا، سارے آل بیت رو رہے تھے۔ ایک دفعہ بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہا کوئی ہوگا جو میرے بیٹے حسین کے لیے روئے؟ کہا پیغمبر نے خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جو تیرے بیٹے کے لیے روئے گی، جس کے جوان حسین کے جوانوں کے لیے روئیں گے، جس کی بیوی خواتین حسین کی خواتین کے لیے روئیں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں کے لیے روئیں گے۔ تو بی بی نے ارشاد فرمایا، بابا آپ حسین کے رونے والوں کے لیے کیا کریں گے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ میں شافی روز جزا ہوں، ان کی شفاعت کروں گا۔ پھر امام حسین کھڑے ہوئے، کہا بابا علی آپ میرے رونے والوں کے لیے کیا کریں گے؟ کہ میں ساقی کوثر ہوں، میں انہیں حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا۔ پھر کہا بھیا آپ کیا کریں گے؟ کہا میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ کہا اماں جان آپ میرے رونے والوں کے لیے کیا کریں گے؟ آواز آئے گی کہ خدا مجھے کہے گا فاطمہ جنت میں داخل ہو، اور جس کی شفاعت کرنا چاہتی ہے شفاعت کر، تو میں حسین تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گی۔ کہا کس طرح؟ اماں جان شفاعت کروں گی۔
کہا میں طرف جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤں گی اور کہوں گی خدایا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی فاطمہ جب تک حسین کے رونے والے داخل نہ ہو جائیں۔ تو آواز آئے گی یہ فاطمہ شفاعت کے لیے کیا لائے گی؟ تو میں ایک گٹھڑی کھولوں گی جس میں کٹے ہوئے عباس کے بازو ہوں گے، علی اصغر کا خون آلودہ کٹکٹتا ہوگا، میرے بیٹے حسین کی وہ آخری وقت کی قمیض ہوگی جو اپنی بہن سے اس نے مانگی تھی، کہا تھا یا اختیا آتینی بثوب عتیق، بہن میرے لیے ایک پرانا لباس لے آؤ، میں اس کو کھول کر بچھا دوں گی، کہوں گی خدایا میں شفاعت کے لیے یہ چیزیں لائی ہوں۔ تو خدا کا ارشاد ہوگا فاطمہ جس کی شفاعت کرنا چاہتی ہے شفاعت کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدا اس کلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ آج کے بانی کے پروگرام کے بانی ہیں چودھری جاوید اقبال آفدنی، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ جو یہاں پر اسپانسرشپ دے رہے ہیں یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، اس کا انہیں دگنا و چگنا عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ